حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح۔ نماز کے اوقات کار کیا ہیں؟ یہ اوقات کار اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کب بتائے؟ اس کا پس منظر کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے دن میں جو 5 وقت کی نماز ہر مسلمان پر فرض کی ہے، اگر اللہ چاہتا تو وہ ان پانچوں نمازوں کے حوالے سے یہ بات کہہ سکتا تھا کہ ان کو ایک ہی وقت میں ادا کر دیا جائے، یعنی صبح کے وقت ان 5 نمازوں کو ادا کر دیا جائے۔ چاہتا تو یہ حکم دیتا کہ ظہر کے وقت یا رات کے وقت، یعنی کسی بھی وقت ان 5 نمازوں کو ادا کر دیا جائے، لیکن اللہ رب العالمین نے انسانوں کی سہولت کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان بوجھ کا شکار نہ ہو جائے، اس کی ادائیگی کے اندر بوجھ محسوس نہ کرنے لگ جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان اور اللہ کا بندہ وہ اس عبادت سے اکتا نہ جائے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے 5 نمازوں کو 5 مختلف اوقات کے اندر فرض کر دیا ہے، تاکہ کہیں بندہ اکتا نہ جائے، وہ آڑ نہ سمجھنا محسوس کر دے، کہیں اس کی ادائیگی کے اندر بوجھ نہ محسوس شروع کر دے۔ تو یہ جو 5 وقت کی نماز اللہ رب العالمین نے فرض کی ہے، اس کے اوقات کار بھی الگ الگ قرار دیے ہیں، اور وہ اوقات کار اللہ رب العالمین نے اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے کہ جب آپ سفر معراج سے زمین پر تشریف لائے اور آپ پر 5 نمازیں فرض کی گئیں، اور کہا گیا کہ ان 5 نمازوں کا ثواب 50 نمازوں کے برابر ملے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 2 دن تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 وقت کی نماز پڑھائی، پورا نماز کا طریقہ سکھایا، جس میں نمازوں کی رکعات کے حوالے سے نمازوں میں کن صورتوں کی تلاوت کی جائے، کن چیزوں کو پڑھا جائے، رکوع کے اندر، سجدے کے اندر، قیام کی حالت میں، اتحیات کی حالت میں کن اوراد و وظائف کو، کن اذکار کا اہتمام کیا جائے، یہ تمام چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سکھائی۔ اسی طرح یہ بات بھی سکھائی کہ نماز کا وقت کب ہوگا، فجر کا وقت کب شروع ہوگا، کب ختم، ظہر کا کب شروع کب ختم، اسی طرح مغرب، عصر اور عشاء، ان نمازوں کا وقت کب شروع ہوگا اور کب ختم ہوگا، یہ بھی ان 2 دنوں کے دورانیے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سکھایا۔ دیکھیے، یہ نمازوں کے جو اوقات کار ہیں، اس کو بتانے سے پہلے یہ بات ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے فجر کی نماز جو ہے صبح کے وقت جو فرض قرار دی ہے، اور اس میں رکعتوں کی تعداد جو ہے وہ کم رکھی ہے۔ اس لیے رکعتوں کی تعداد کم رکھی ہے کیونکہ انسان اس وقت انتہائی حشاش بشاش ہوتا ہے، بالکل تر و تازہ ہوتا ہے، اور نماز دراصل انسان کو حشاش بشاش رکھنے کا نام ہے، یعنی جب انسان انتہائی تھکا ہوا ہو اور اگر وہ نماز کا اہتمام کر لے، خون کی گردش اس کے جسم کے اندر تیز ہو جائے تو حشاش بشاش وہ اور زیادہ ہو جاتا ہے، اس کے اندر جسمانی حوالے سے دوبارہ سے نشوونما ہو جاتی ہے۔ تو اسی لیے اللہ رب العالمین نے صبح کے وقت نمازوں کی رکعتوں کی جو تعداد ہے اس کو کم رکھا ہے۔ ظہر کے وقت انسان جب انتہائی تھک جاتا ہے اپنے کام کاج سے، تو اس وقت نمازوں کی رکعتوں کی تعداد جو ہے وہ بڑھا دی ہے، 4 رکعت کر دی۔ عصر کے وقت بھی 4 رکعت کہ انسان تھکا ہوا ہوتا ہے۔ عشاء کے وقت 4 رکعت کہ جب انسان نیند کے غلبے کا شکار ہوتا ہے، تو اس وقت بھی اللہ رب العالمین نے زیادہ رکعتیں رکھی ہیں۔ یہ زیادہ رکعتیں رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ انسان تاکہ حشاش بشاش ہو جائے، دوبارہ سے تر و تازہ ہو جائے، اور اس کی جو سستی ہے، کاہلی ہے، وہ دور ہو جائے اس نماز کو پڑھنے کے بعد۔ اور یہ نماز کے اوقات کار جو ہیں وہ یہ ہیں کہ فجر کی نماز سے ہم دن کا آغاز کرتے ہیں، سب سے پہلے جو نماز پڑھتے ہیں وہ فجر کی نماز پڑھتے ہیں۔ تو فجر کی نماز کا جو وقت شروع ہوتا ہے وہ صبح صادق سے، یعنی صبح صادق کی جو پو پھوٹتی ہے، جو روشنی پھوٹتی ہے، اس پو کے پھٹنے کے بعد اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے کہ اس کے بعد آپ فجر کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اس وقت سے فجر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے اور طلوع آفتاب تک فجر کی نماز کا وقت رہتا ہے، یعنی صبح کے پو پھٹنے کے بعد طلوع آفتاب تک یہ فجر کی نماز کا دورانیہ ہے۔ اس وقت انسان فجر کی نماز ادا کر سکتا ہے۔ اگر فجر کی نماز اس نے اس وقت ادا کر دی تو وہ اس کی ادا نماز کہلاتی ہے، اگر وہ بعد میں ادا کرتا ہے تو وہ انفرادی نماز کہلاتی ہے یا قضا نماز کے دائرے کے اندر چلی جاتی ہے۔ اسی طرح جو ظہر کا وقت ہے وہ اللہ رب العالمین نے جو قرار دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ جب سورج ڈھل جائے، زوال کا وقت جب ختم ہو جائے، زوال کا وقت وہ تقریباً 20 منٹ کا دورانیہ ہوتا ہے زوال کے وقت کا، کہ جب سورج عین درمیان میں آ جاتا ہے تو اس دورانیے میں نماز پڑھنے کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے۔ جب وہ زوال کا وقت ختم ہو جاتا ہے
تو اس وقت جو ہے ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. گویا کہ سورج ڈھلنے کے وقت ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے اور اس کا وقت اس وقت ختم ہوتا ہے کہ جب ہر چیز کا سایہ جو اس کا اصلی سایہ ہے اس سے دگنا ہو جائے. یعنی کسی چیز کا سایہ، ایک تو جب آپ سورج کے سامنے کھڑے ہوں گے، اس کے نیچے کھڑے ہوں گے، تو آپ کا سایہ ایک آپ کے جسم کے برابر آ رہا ہوگا، یعنی یہ آپ کا سایہ اصلی ہے. اور اس کے علاوہ اگر سائے کے اندر اضافہ ہو جائے، دگنا اضافہ ہو جائے، تو اسے ہم کہتے ہیں کہ سائے اصلی کے علاوہ جب دگنا اضافہ ہو جائے تو اس وقت ظہر کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اور پھر عصر کا وقت جب وہ دگنا اضافہ ہوتا ہے سایہ اصلی کے اندر، تو اس وقت عصر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے. یعنی اس وقت سے لے کر آپ عصر کی نماز اس وقت تک پڑھ سکتے ہیں کہ جب تک کہ سورج ڈوب جائے. سورج جب مغرب میں غروب ہونا شروع ہوتا ہے، ڈوبنا شروع ہوتا ہے، تو اس وقت تک عصر کی نماز کا وقت رہتا ہے. لیکن یہاں پر ایک بات یہ سامنے رہنی چاہیے، مد نظر رہنی چاہیے کہ عصر کی نماز کے بعد جب سورج کے اندر زردی سی آ جاتی ہے، سورج کے رنگ کے اندر تھوڑی سی زردی مائل ہو جاتا ہے سورج، تو اس وقت عصر کی نماز پڑھنا یہ مکروہ قرار دیا گیا ہے. بہتر یہ ہے کہ انسان پہلے نماز ادا کر لے. اگر اس وقت کوئی شخص نماز پڑھتا ہے تو وہ جو ایک حدیث آتی ہے کہ نفاق کی علامت ہے کہ انسان عصر کی نماز کا وقت ہو، بیٹھا رہے، سورج کو دیکھتا رہے، جب وہ غروب ہونے کا وقت قریب آ جائے، زردی چھا جائے، تو اس وقت وہ جلدی سے اٹھے، وضو کرے اور جلدی سے پرندے کی طرح چونچ مارتے ہوئے، ٹھونگے مارتے ہوئے نماز کی ادائیگی کا اہتمام کر لے. یہ شخص جو ہے منافق ہے. تو سورج جب ڈھل جائے، غروب ہو جائے، تو اس وقت جو ہے مغرب کا وقت شروع ہو جاتا ہے. یعنی عصر کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور اس کے بعد سے پھر مغرب کا وقت شروع ہو جاتا ہے. تو سورج غروب سے لے کر جب تک شفق کی جو سرخی ہے وہ اگر آسمان کے اوپر قائم رہتی ہے، شفق کی سرخی، اگر آپ آسمان کی طرف دیکھیں گے مغرب کی نماز کے وقت تو آپ دیکھیں گے کہ کچھ سرخ سا آسمان نظر آتا ہے. وہ سرخی جب تک قائم رہتی ہے تب تک مغرب کا وقت قائم رہتا ہے. جیسے ہی سرخی ختم ہو جاتی ہے تو وہ مغرب کا وقت جو ہے وہ بالکل ختم ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد جو ہے سرخی ختم ہونے کے بعد، سرخی غائب ہو جانے کے بعد عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے. اور عشاء کا وقت وہ صبح صادق تک رہتا ہے. صبح صادق سے پہلے ایک صبح آتی ہے کہ جسے صبح کاذب کہا جاتا ہے فقہ کی اصطلاح میں. اس صبح کاذب کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ اگر بندے کی آنکھ کھل جائے اور وہ آسمان کی طرف دیکھے تو اسے یوں محسوس ہوتا ہے کہ صبح ہو گئی ہے، حالانکہ وہ صبح کاذب ہوتی ہے. اس سے دھوکے میں کوئی شخص مبتلا نہ ہو، بلکہ جب تک صبح صادق نہ ہو جائے تب تک کوئی بھی بندہ یہ نہ سمجھے کہ عشاء کی نماز کا وقت ختم ہو گیا ہے. اسی طرح وتر کی جو نماز کا وقت ہے وہ یہ ہے کہ انسان جب جو عشاء کی نماز کا وقت ہوتا ہے، عشاء کی نماز کو ادا کرنے کے فوراً بعد پڑھ لے. یا تو صبح صادق تک انسان کے پاس وقت ہے، نمازی کے پاس وقت ہے کہ وہ وتر کی نماز ادا کر سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ کوئی شخص اگر تہجد کا عادی ہو، تہجد نماز پڑھنا چاہتا ہو اور وہ پڑھتا بھی ہو، عادی ہو، تو بہتر یہ ہے کہ وہ اپنی نمازوں کا اختتام وتر پر کرے. یعنی عشاء کی نماز پڑھ لے، اس کے بعد کچھ دیر سونا چاہے تو سو جائے، پھر اٹھ کر تہجد کا اہتمام کرے اور سب سے آخر میں پھر جا کر وتر کا اہتمام کرے. اسی طرح جمعے کی جو نماز ہے اس کا بھی وقت وہی ہے کہ جو ظہر کی نماز کا وقت ہے. یعنی جب زوال کا وقت ختم ہو جاتا ہے، سورج جو ہے ڈھلنے کا وقت آتا ہے، اس وقت جو ہے وہ ظہر کی نماز کا وقت ہوتا ہے، لہذا اس وقت جمعے کا بھی وقت ہوتا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نمازوں کے اوقات کو مد نظر رکھتے ہوئے تمام نمازوں کو ان کے اوقات میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. حي على الصلاة حي على